نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین، میں آج حضور تاجدار علی پور سیدہ شریف حضرت پیر سید جماعت علی لاسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سالانہ ختم شریف کے موقع پر آج ہم حضور کے غلام جو میرے آقا کے غلام ہیں، جو حضور شاہ رسانی کے غلام ہیں، انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے کہ حضور ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ حضرات کرام، میں کوئی بیان کروں مگر کچھ ٹائم کے حوالے سے دیکھا جائے، ابھی ختم شریف بننا ہے اور ابھی صلاۃ والسلام، اذان اور نماز کا ٹائم، اور اس کے بعد یقیناً دعائے خیر ہوگی۔ میں مختصر ٹائم کے اندر جو میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں، میں کوئی تقریر کرنے کے موقع میں نہیں ہوں۔ کافی دنوں سے آج تقریباً 6-7 دن سے لگاتار متواتر مسلسل ہم ایک حضور کے جشن کے پروگرام کے حوالے سے، تیاریوں کے حوالے سے اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر حضور شاہ رسانی کے سالانہ عرس مبارک کا جو اہتمام انتظام اس حوالے سے میرے رفقا، میرے دوست اور میرے بھائی اور میرے حضور شاہ رسانی کے غلام وہ میرے ساتھ شب و روز کام کرتے رہے، صبح بھی کام کرتے رہے، رات کو بھی کام کرتے رہے۔ یہ ایک حسین انتظام جو آپ کو دیکھنے کو ملا ہے، یہ اس کے کیمرے کے پیچھے سینکڑوں آدمی موجود ہیں، ہزاروں آدمی موجود ہیں، حضور کی ان رات محنت کوشش کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ میرے پروردگار نے مہربانی فرمائی کہ وہ سبحان اللہ میرے ساتھ کام کرتے رہے۔ بھائی، میں آپ کا حضور شاہ رسانی کا غلام ہونے کے ناطے میری لفظوں کے اندر، میری زبان کے اندر وہ یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہ بیان کر سکوں کہ ہم بھی حضور شاہ رسانی کے خون ہیں۔ نہیں، بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور آپ نے غلاموں کے لیے سبحان اللہ یہ جو غلامی عطا فرمائی ہے، ہمیں اس بات کے اوپر بڑا فخر ہے، ہمیں بڑا ناز ہے۔ ان کے در کے سائل ہیں تو پوچھا ہے دماغ، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا، جس شاہ رسانی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، میں اللہ کی قسم مسجد کے اندر کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولنے والا تو بندہ ہی بڑا لعنتی ہوتا ہے۔ میرے آقا حضور شاہ رسانی کی یہ شان ہے، اہل حدیث کے مکاتبہ فکر کے امام، میں ان کا نام لوں جو سیالکوٹ کی سرزمین کے ساتھ جن کا تعلق، اور میں دیوبندیوں کے حکیموں لوگ ان کے پیر و مرشد جو کہ لاہور کی سرزمین، ان کے ساتھ ان کا تعلق، میں کس عظیم اس آدمی کے
وہ اقوال جو ان کے ارشادات جو میں نے اپنے کانوں سے سنے اور سبحان اللہ وہ سن کے اور میں نے مشاہدہ کیا کہ واقعی ان کی زبان سے کیا نکلا، وہ انہوں نے یہ بولا کہ اگر ہم کسی کو پیر مانتے ہیں تو حضور شاہ رضا، اگر ہم کسی کو درویش مانتے ہیں، کسی کو فقیر مانتے ہیں تو حضور شاہ رسانی کو آپ نے تو تعریف کرتے ہی ہوتے ہیں، آپ نے تعریف کرتے ہی ہوتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ جو بیگانے تعریف کریں گے، یہ وہ عظیم نفوس قدسیہ کے مزار کے اوپر آپ حاضر ہیں، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہاں تک میرے بابا جی کا نام ہے۔ یہ سارا کرم، یہ سارا فیض حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ نظر آ رہا ہے، اور ان کی نواز شاہ، ان کی مہربانیوں کا یہ نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ اور حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد جو میرے بھائی میں دیکھ رہا ہوں وہ عظیم چہرے، وہ خوبصورت چہرے، جو حسین چہرے، جو وفادار چہرے، جنہوں نے، میں اشارہ کر رہا ہوں، جنہوں نے میرے ساتھ میری مدد کی، جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاجدار مدینہ کا فرمان ہے کہ جو میری اولاد کی خدمت کرے گا، جو میری اولاد کے کام آئے گا، جو میری اولاد کی مدد کرے گا، کل قیامت والے دن سبحان اللہ اس کی پوزیشن میرے ساتھ ہے۔ یہ حضرت کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے۔ میں وہ عظیم چہرے دیکھ رہا ہوں، بہاول نگر، فیصل آباد، لاہور کے ان سب کی بات کروں، فیصل آباد کے ان عظیم اپنے حضور کے غلاموں کی بات کروں، میں سیالکوٹ، شکرگڑھ، ظفرآباد کے حوالے سے بات کروں، اور میں گجرانوالہ، حافظ آباد کے حوالے سے بات کروں، میں بات کروں تو پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی بات کروں، میں بات کروں تو پورے برطانیہ کی بات کروں، ناروے کی بات کروں، ڈنمارک کی بات کروں، اور میں بات کروں تو دبئی کی بات کروں، جہاں جہاں حضور شاہ لسانی کے غلام بستے ہیں۔ وہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر وہ کسی نہ کسی انداز میں وہ مدد کرتے ہیں، اور جب وہ مدد کرتے ہیں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے، میرے والد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے، جو میرے ساتھ چھوٹا سا احسان کرے، میں اس وقت تک پانی پینے کو دل نہیں جاتا جب تک اس کا احسان کا بدلہ چکانا۔ یہ میرے والد محترم آپ کا فرمان۔ تو حضرات گرامی، آپ عظیم ہیں کہ آپ کی نسبت آل رسول کے ساتھ، آپ کا تعلق آل رسول کے ساتھ، انہیں رسول سے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جس بندے کی کسی کا کوئی تعلق ہوگا، نسبت ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگی، یقیناً کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو آپ اٹھائے جاؤ گے نا، تو جٹ پیروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر ان کے ساتھ تعلق۔ اللہ نے ان کو بڑی طاقتیں، بڑی مہربانی، بڑی کرامتیں، یقیناً بڑی ولایتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ گجر پیروں کے ساتھ تعلق قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو کہ راجپوت پیروں کے ساتھ ان کے ساتھ، جٹ پیروں کے ساتھ ان کے ساتھ، جو مثال کے طور پہ امان پیروں کے ساتھ تعلق ہوگا وہ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مبارک ہو آپ کو جب آپ اٹھائے جاؤ گے تو حضور شاہ لسانی کے ساتھ اٹھائے، جب آپ اٹھائے جاؤ گے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، جب آپ اٹھائے جاؤ گے تو آپ حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، جب آپ اٹھائے جاؤ گے تو آپ میرے مدینے والی تاجدار کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غوث پاک کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ آپ کتنے نسبتوں والے اور کتنے عظیم لوگ ہیں، اور میں مبارک اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی نسبت بڑی، آپ کی
نسبت بہت بڑی نسبت ہے. اور میرے بابا جی حضور شاہ رسانی فرمایا کرتے تھے, آپ نے فرمایا مولوی جی, اے مولوی جی, اے تانوں میں دساں, اے مولوی جی تانوں میں دساں, جیڑا آدمی کوئی نسبت ساڑی آگے آتا ہے, جیڑی کوئی مرید ہوتا ہے, یہ انہوں قبر دے وچ پہلی رات آئے گی تو پتہ لگے گا. ایک قبر دے وچ پہلی رات آئے گی, یہ پھر پتہ لگے گا اس نسبت دا مولوی جی, اے مولوی جی انہوں پھر پتہ لگے گا جب قبر وچ پہلی رات آئے گی تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ نیکیاں کے پہاڑ کیڑے پاس آ گئے ہیں. اور اللہ نے مجھے بخشیا کہ میرے سجدیاں کی خاطر, میرے رب کے قیام تے سجود کی خاطر, اللہ نے مجھے بخشیا کہ میری صوم و صلاۃ کی پابندی کی خاطر, اللہ نے مجھے بخشیا کہ اس واسطے کہ میں شریعت کے حوالے مکمل وہ تابعداری کے زندگی گزاری, اس واسطے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بخشیا تو پتہ لگے گا کہ اذا تعلق حضور شاہ نسبت نال, یہ میں نہیں کہتا, قرآن آتا ہے کہ جڑا نجس ہوئے پلید ہوئے, اگر وہ دا تعلق پلید دا تعلق پاکاں میں نال ہو جاتا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا انہاں پاکیاں دا صدقہ اس پلید نوں بھی اللہ پاک کر دیتا تے جنت. سورۃ کہف اٹھا کے دیکھو نا, سورۃ کہف اٹھا کے دیکھو, قرآن میں کی لکھا ہے کتا نجس ہے, کتا پلید ہے, مگر اس کتے نے اللہ دے ولیاں دے نال محبت کی تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے تے کتا, ہے تے نجس, ہے تے پلید. اور کچھ لوگوں نے آکھیا کہ انہیں سجدے دیتے نے, انہیں رکوع دیتے نے, انہیں کلمہ پڑھیا ہے, انہیں کچھ صوم و صلاۃ کی پابندیاں کیتیاں نے, شریعت کی تابعداری کی ہے. اللہ نے آکھیا کچھ بھی نہیں کیتا ہے پلید سی, اے میری ساری مخلوقاں دے وچوں حقیر مخلوق کتا سی, مگر میرے ولیاں دے نال انہوں پیار ہو گیا, یہ عام کتا نہیں رہا, خاص یہ عام کتا نہیں رہا, یہ خاص کتا بن گیا. وہ پلید ہوئے تو کتا پھر کتا ہوئے, تے یہ پاک کتا ہو جاوے, تے پلید نہ رہے, تے پھر جنت میں بھی چلا جاوے, تے پھر وہ دا ذکر قرآن میں بھی آوے. یہ چھوٹی گل نہیں, یہ بڑی وڈی گل ہے, اس وجہ کر کے کہ نسبت ہوتی بڑی وڈی, نسبت ہوتی بہت بڑی. اللہ دے ولی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امت دے ولی ہون, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امت دے ولی انہاں دے نال کتا وفا کرے تو کتا جنت میں چلا جائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر کہ حضور تاجدار مدینہ دی جتیاں دے تسمے بنن مینوں اللہ تبارک و تعالی شرف نصیب کر دیتا کہ میری قسمت ستارے کون کہندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر حضور تاجدار مدینہ دی جتیاں دے تسمے, آپ دے جوڑیاں دے تسمے, اگر اللہ مینوں بنن دا شرف نصیب کر دیندا, میں اپنی قسمت تے ناز کردا, اے او حضرت عیسیٰ دے ولی سبحان اللہ, انہاں دی امت دے ولی وہ میرا کتا پیار کرے جنت چلا جائے. اور جہاں تعلق ہی رسول اللہ دے نال ہوے, جہاں تعلق ہی رسول اللہ دے گھر والے دے نال ہوے, زارا پاک دے سبحان اللہ غلاماں دے نال تے گھر والے دے نال تعلق ہوے, تے پھر او دی نسبت دا مقام کی ہوے, او دی شان کی ہوئے گی, تیرا کلمہ بھی پڑھنے والا ہوے, تے رسول اللہ دے نام جپن والا ہوے. اور جدوں بھی علی پور سیدہ شریف کی سرزمین آوے, ادب تے احترام دے نال ایتھے سر جھک جاوے, اور آ کے ایتھے تے ادب تے احترام ملحوظ خاطر رکھے, اور اس نال وفاداری اپنے پیر خانے دے نال کرے, تے میں سمجھدا کہ پھر او دی شک ہی ہو سکتا ہے. میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہنا, زندگی کا پتہ نہیں اگلے سال کون آئے گا کون نہیں آئے گا, اگلے سال کیڑا بچے گا کیڑا نہیں بچے گا, اگلے سال کون آئے گا, مقدرہ کوئی ہوئے گا تو اگلے سال بھی آ جائے گا. پتہ نہیں اسی نہیں ہوں گے, پتہ نہیں تسی نہیں ہو, پتہ نہیں کون ہوئے گا, جڑا ہوئے گا نصیبہ والا ہوئے گا, کرمہ والا ہوئے گا. اس وجہ کر کے اللہ فرماندا کہ جڑا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر دی محفل دے وچ کوئی آدمی ایک محفل اٹینڈ کرے, وہ 6 لاکھ بری محفلاں دا طوفان ایک محفل, اور جڑا محفل دی او محفل جڑی علی پور شہیداں دی سرزمین میں ہوئے, جنہوں کے پیر میر علی شاہ صاحب کہا, آپ نے فرمایا ہوئے علی پور شہیداں دی سرزمین او سرزمین ہے جتھے ادھی رات کے بعد اللہ دی انوار و تجلیات دی بارش دا بھی ادھی
کہنے دا مقصد ہے وہ سرزمین تے بیٹھے ہو جتھے اللہ دی رحمت دی بارش ہو رہی ہے اور اللہ دے ولی جھوٹ نہیں بول دے اللہ دے ولی جھوٹ نہیں بول دے اور اللہ دی رحمت دی بارش دسو کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اے ادھی رات 12 بجے تو بعد کسی نے دیکھا کہ رحمت دی بارش اللہ دی انوار دی بارش کسی نے دیکھی جنہیں دیکھی ہاتھ کھڑے کرو جنہیں اللہ دی رحمت دی بارش دیکھی ہوئے اپنی آنکھاں دے نال دیکھی ہوئے وہ اپنے ہاتھ اس مرے کر کے گواہی دے دیو کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی بھی اپنے حضور شاہ لسانی دے دربار تے گئے ہیں کہ اللہ دی رحمت دی بارش لے کے آئے ہیں اس وجہ کر کے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے شاید کہ تیرے میرا انداز بیان پرچے شوق نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اس وجہ کر کے ہو سکتا ہے جدہ دل کالا ہے جدہ دل تاریخ ہے جدہ دل ہنیرے ویچے جہالت ویچے جدو تیرے لفظ ہوئے گا تیرے لفظوں سن کے رحمت دی بارش دیکھن واسطے اگلے سال آئے گا تو وہ دی بھی اللہ تبارک و تعالی تقدیر میرے کو ٹائم نہیں آگا وگرنہ میں دساں کہ جیڑا کہ اس نیت نہ لاوے اونا مقام کیے کوئی اللہ دی قسم جیڑا اس نیت نہ نام ہی آوے جیڑا نیت تو لنگ جائے اللہ تبارک و تعالی دا صدقہ کہانے انہی نیت لائی ہوئے دربار لسانی نیت نہ ہوئے اور صرف ایک ایک عرس لگا ہویا تو لمحہ کھلو جاوے اور اللہ وہ دی تقدیر بدل دن ہے اللہ دی میں لکھی پڑی بات کر رہے ہیں اے اللہ دے ولیاں دے نال جڑا تعلق ہے بڑے لوگاں نے کیا بڑے ایڈوانس لوگاں نے بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑے سائنسدان لوگ اور مثال کے طور بڑے دین تو دور لوگ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی جڑے کہ بد مذہب بد عقیدہ لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی ہٹان دی کوشش کی اور میں تو یہ لفظ دسنا چاہنا لاہور دی سرزمین دے اوتے دو بادشاہ رہندے نے ایک اور بادشاہ لاہور دی سرزمین تے جڑا راوی کول دے اگلے پاسے وے جنے پاک و ہند وچ نہیں پورے ایشیا دی حکومت کی ہے ایک اور بادشاہ رہندا ہے کہ سبحان اللہ میں ویکھیا شجرے دی سرزمین تے او دا مقبرہ بنیا میں ویکھیا اللہ دی قسم کر کے آکھنا میں ویکھیا کہ اوتھے جتنے بھی لوگ جاندے نے نشئی جاندے نے نشہ پین والے سرکہ پین والے سڑے جتیاں ان دے دربار تے اور میں ویکھیا کہ ایک کتی نے اپنے بچیاں کو جنم دیتا اور وہ سبحان اللہ او سو دے کون جہانگیر دا مقبرہ جہانگیر دا مقبرے دے کتی نے اپنے بچیاں کو جنم دیتا کوئی زندگی دے وچ تسی مینوں دس دیو جڑے میرے بھائی گئے کدے اوتھے دعا منگدے کسے نے ویکھے کدے کوئی ایک بندہ دسے جڑا ہے او بھی مسلمان سی کسی نے دعا منگدے او کیوں اس نے اپنے نفس نو راضی کیتا ہے جنے نفس نو راضی کیتا ہے اللہ دی قسم او دی قبر تے کسی نے کدے فاتحہ پڑھدیاں ویکھیا نہیں مگر او راوی دا پل جتے دوسرے پاسے اور راوی دے پل تے دوسرے پاسے بھی ایک بادشاہ رہندا ہے ادھرلے پاسے دنیا دا بادشاہ ہے اور راوی دے دوسرے کنارے تے دین دا بادشاہ رہندا ہے اور جنے اپنے نفس نو اپنی ہستی نو مٹایا ہے اور اللہ دے نال تعلق رسول اللہ دے نال ادب تے احترام دا رشتہ جوڑیا ہے اللہ دی قسم تے دربار تے صبح بھی آؤ اور رات بھی آؤ فجر تک صبح تے عشاء تے جیڑا ٹائم جاؤ تے نور دی لائٹاں نظر ہزاراں تے ریاض دی بارشاں ورگیاں نظر آندیاں نے ہزاراں لکھاں لوگ اوتھے سبحان اللہ اپنی پیاس بجھانے واسطے اور جیڑا بھی دن آیا پہلے ہمیں حج کیا وہ بھی بادشاہ ہے وہ بھی بادشاہ ہے اس بادشاہ کے دربار تے فاتحہ کو نہیں پڑھتا اور جڑا دوسری طرف بادشاہ ہے اسے ہزاراں نہیں لکھاں دنیا اسلام جنہیں رب نو راضی کیتا ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق دے وچ جنہیں اس مالا دے وچ سبحان اللہ اپنا دانا سٹ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے دا بھی مقام او دی شان بلند و بالا کر دتا تسی عظیم ہو تسی عظیم ہو تسی باکمال ہو اور تسی عام لوگاں دی بنسبت بہت بڑا مقام ہے اس وجہ کر کے ایک تعلق توڑا حضور شاہ لسانی نال آل رسول نال اپنے رسول نال تعلق ہے دوسرا سب تو بڑا بات ہے کہ پیر جماعت علی پر سجدہ جتھے سورج چڑھتا ہے جتھے سورج لیندہ ہے وہ میرے بابے دا نام ہے تک بابے دا نام ہے اس وجہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نشاد و بات فرمائے دو لفظ بولنے لگا تو بعد انشاءاللہ زیادہ ہوگی
دو لفظ ایک تھے کوشش کریا کرو کہ میں ایک گلہ ہے میرا گلہ ہے کہ تسی جدوں 7 تاریخ ہوئے کوشش کریا کرو یار کوشش کریا کرو ماشاءاللہ میرا یہ مقصد ہرگز کہن کا نہیں کہ لوگ نہیں آندے اے نہیں مقصد جدوں 7 تاریخ نو آؤ گے تو دیکھو گے کہ دنیا کنی کھندی یہ آپ ہی پتہ لگ جائے گا مینوں کسر دی لوڑ نہیں مقصد یہ ہے کہ تسی آیا کرو جڑے نہیں آندے وہ آیا جڑے نہیں آندے وہ آیا کرو اور ضرور آیا کرو جنہ دی پہنچ وچ آیا میں شاہ صاحب دا ذکر کراں پیر صبح صادق شاہ صاحب دا ذکر کراں یا مثال دے تو انہاں دے رفیق انہاں دے دوستوں دا ذکر کراں میں لاہور والیاں دا ذکر کراں اور بھائی ریاست صاحب اور انہاں دے رفیق انہاں دے دوست انہاں دا ذکر ایک ایک دا نام لواں تے دور ہو جائے گی گل میں ذکر کراں تے فیصلہ آباد دے حوالے نال میں ذکر کراں تے چشتیاں دے بھائی سعید دے حوالے نال میں ذکر کراں تے مثال دے طور رحیم یار خان دے حوالے نال میں ذکر کراں تو سبحان اللہ پنجاب دے جگہ جگہ جڑے لوگ 7 تاریخ نو آندے نے آج 16 سال یا 18 سال ہو گئے نے یا 19 سال ہو گئے نے آج تک کچھ ایسے لوگ کرما والے نے جنہاں دا ایک بھی ناغا نہیں ہویا تے بڑے بڑے دنیا دار بڑے بڑے دنیا دار ایک دا نام لواں دور گل جائے گی اور بڑے بڑے دنیا دار ہو کے انہاں نے آج تک 16 سال 18 سال دے ایک بھی ناغا نہیں کیتا تے مگر لوگ کتنے لوگ کمزور ایمان والے نے جڑے کہ حضور شاہ لسانی دے غلام بھی ہون تے شاید وہ ایک باری بھی نہ آئے تے جے آئے بھی ہون تے دھیان انہاں دا پیچھے ہو گئے نہیں ایتھے آؤ اور او دا مول پے گا کوشش میں دوسرے لفظ بولن لگا تو کہ لاہور دے وچ 10 تاریخ آیا کرو یہی کام آنا ہے جو تسی کما رہے ہو نا یہ تہاڈی اولاد واسطے وے جو تسی کما رہے تہاڈے اللہ دی قسم تہاڈے کام نہیں جی آنا اے اولاد وہ اولاد جنہاں نے تہاڈے قبر تے جا کے فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھنی اے میرے کو لکھا لو انہاں نے فاتحہ بھی تہاڈی قبر تے نہیں پڑھنی جننے مرضی جائز ناجائز تسی طریقے نال پیسہ کما لو دودھ وچ پانی پا لو رشوت لے لو جو مرضی کر لو جس طرح مرضی جائز ناجائز کرو جھوٹ سچ بول کے پیسہ کما کے بچیاں دے واسطے جگیراں اور انہاں دے واسطے مکان تے سب اللہ دی قسم کر کے آخنا تہانوں ایک پیسے دا بھی فائدہ نہیں ہونا اولاد کو فائدہ ضرور ہے تہانوں فائدہ نہیں مگر تہانوں فائدہ ہونا ہے جڑا تسی آ کے رسول اللہ دی نعت پڑھن والے میرے آقا اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر کرن والے میں ویکھ رہا اپنا تن من دھن ہر چیز لٹا جاندے نے پتہ اودوں لگے گا جدوں قبر وچ پھر پتہ لگے گا تہانوں کہ انہاں لوکاں نے جنہاں لوکاں نے اس طرح کردے نے انہاں نوں فائدہ ہے اور جڑا 10 روپے تسی دے دیو جڑا 20 روپے دے دیو 100 روپے دے دیو اس 10 روپے دا پتہ اودوں لگے گا جدوں قبر وچ جاؤ گے اے حشر وچ جاؤ گے تے پتہ لگے گا مگر جڑی اولاد واسطے اکٹھا کر کے ہزاراں لاکھاں روپیہ او دا فائدہ تہاڈی ذات نوں کوئی نہیں اولاد نوں فائدہ ہونا ہے